لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بہت ساری ہماری خرابیاں اور بدعملیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے عذابات اور اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. معزز سامعین، زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں اللہ سے بغاوت کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، شریعت کے احکامات کی دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی ہیں، مردوں کا معاشرہ ہو یا عورتوں کا، کوئی بھی راہ حق پر سیدھے راستے پر قائم نہیں ہے. شکل و صورت سے لے کر پہننے اور اوڑھنے کی چیزیں اور اسی طرح تقاریب تک کون سی چیز اسلامی ہدایات کے مطابق ہے. اسلام کا ایک حکم میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام حکم دیتا ہے، اے لوگو داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قص الشوارب وعف اللحى، مونچھیں کتراؤ اور اسی طرح داڑھیوں کو بڑھاؤ. لیکن آج کا مسلم نوجوان یہودیوں، عیسائیوں، غیر مسلموں اور اللہ کے دشمنوں کے طریقے کو اپناتے ہوئے بڑے شوق سے داڑھی منڈواتا ہے، سنت نبوی کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکتا ہے. کتنا سخت وبال اس کا ہے، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اسی طرح اسلام جو ہے وہ تنگ اور اسی طرح برہنہ ننگے لباس اور ٹخنوں کو چھپانے والا لباس پہننا یہ اسلام پسند نہیں کرتا. لیکن آج ٹائٹ لباس ہی، تنگ لباس ہی پسند کیا جاتا ہے، جس کو پہننے کے بعد اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، نماز ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، جسم کے پورے حصے واضح اور ظاہر ہو جاتے ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے روکا ہے. اور جگہ جگہ اس سلسلے میں وعیدیں آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ یوم القیامت من یجر ازارہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ٹخنے ڈھکنے والوں کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. اب یہ غلط فہمی لوگوں کو عام طور سے یہ ہو جاتی ہے کہ نماز ہی کی حالت میں ٹخنوں کا کھولنا ضروری ہے، چنانچہ جب نماز کو آئیں گے تو پائچیں اور اوپر چڑھا لیں گے اور نماز سے فارغ ہو کے اس کو پھر نیچے لگا لیتے ہیں. مگر یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ ٹخنوں کا ڈھکنا یا کھولنا نماز کے ارکان یا شرائط میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو لباس کے ممنوعات اور محرمات میں سے ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ہو غیر نماز ہو، انسان کو چاہیے کہ اپنا ٹخنا کھلا رکھنا چاہیے. مردوں کو ٹخنا ڈھکنا جائز نہیں ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو. یہ عمل جو ہے گناہ کا باعث ہے، نماز میں اس کی خرابی اور بڑھ جاتی ہے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، نماز میں پائچے اوپر کر لے، بقیہ حالت میں نیچے کر لے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما اسبل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں سے نیچے لباس کو لٹکانا انسان کو جہنم میں پہنچا دے گا. بزرگان محترم، کیا ہم کو اس بات کا احساس ہے؟ اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو لباس کے معاملے میں عورتوں کی جو حالت ہے وہ مردوں سے بہت زیادہ خراب ہے. نوجوان لڑکیاں آدھا لباس پہنتی ہیں، تنگ لباس پہنتی ہیں، چست لباس پہنتی ہیں، اور گھر میں اور باہر بہت ہی بے باکی سے پھرتی ہیں. اور والدین اس کو فیشنیبل لباس میں دیکھ کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. اگر کوئی غلطی سے ٹوک دے تو فوراً جواب دیا جاتا ہے کہ
کہ یہ تو ابھی صرف 10 سال کی ہے، 9 سال کی ہے، 11 سال کی ہے، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ اور چست لباس کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام، حضرت عائشہ کہتی ہیں، میری بہن اسماء بنت ابی بکر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، ان کے جسم پر تنگ و چست لباس تھا، آپ نے چہرہ انور ان کی جانب سے پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، عورت جب قریب البلوغ ہو جائے تو ہتھیلیوں اور چہرے کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن آج کا معاشرہ، آج کی لڑکیاں اور آج کے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ کم عمری کے بہانے سے آدھا بڑھانا یا چست لباس بلا جھجک بچیوں کو پہنا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بچی جو 10-11 سال تک ایک مخصوص طرز کے لباس پہننے کی عادی ہو جائے، آئندہ کسی اور طرز کے لباس کو آسانی سے کیسے قبول کر لے گی؟ ایک مرتبہ حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ کی خدمت میں آئیں رضی اللہ عنہ، ان کے سر پر بالکل باریک سا دوپٹہ تھا، اوڑھنی تھی، تو اماں جان نے کیا کیا؟ اس اوڑھنی کو اتارا اور پھاڑ دیا اور اپنے پاس سے ایک موٹی اوڑھنی دے دی۔ آج دیکھیے اوڑھنی میں بھی فیشن، برقعے میں بھی فیشن، اللہ اکبر، لباس تو لباس، برقعہ جو جسم کو، جسم کی حیت کو اور کپڑوں کو چھپانے والا تھا، وہ بھی فیشنیبل آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، رب کاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ، بہت سے تنگ لباس پہننے والیاں دنیا کی نظر میں خواہ وہ لباس کیوں نہ ہو، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا شمار ننگے ہونے والیوں میں ہوگا۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے ایسے کپڑے پہننے سے، ایسے دوپٹے پہننے سے اور ایسے برقعے پہننے سے جو ٹائٹ ہو، بدن کی ساخت کو ظاہر کر دے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی معاشرے میں جو غلطیاں مردوں میں، عورتوں میں لباس کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں، اس سے ہم کو اور اسی طرح ساری امت کے مردوں اور عورتوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔